السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی غزل کے ساتھ، جس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، جو کہ 1916 کے اندر ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے اور 2006 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کو عصر حاضر کا ایک عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور محکمہ آبپاری میں ایک سب انسپیکٹر کی حیثیت سے اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں نوکری کو اور ملازمت کو چھوڑ کر انہوں نے تہذیب نسواں اور پھول کے بطور ایڈیٹر جو ہے وہ اپنی خدمات سے انجام دیں، اور اس کے بعد اپنا ماہنامہ جو رسالہ تھا فنون جو ہے یہاں پر نکالا۔ پاکستان کی جانب سے اور ان کی ادبی خدمات کے سلسلے کے اندر ایڈم جی ایوارڈ اور اس کے ساتھ پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا۔ احمد ندیم قاسمی وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے عصر حاضر کے اندر جدید شاعری کے ذریعے سے ایک بلند پایا جو مقام ہے اس کو حاصل کیا ہے۔ ذیل میں ہم ان کی جو شاعری ہے اس شاعری کی مکمل وضاحت اور ان کے مشکل الفاظ جو دیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے یہاں پر واضح کریں گے۔ احمد ندیم قاسم کی جو غزل نمبر 1 ہے اس میں جو پہلا شعر اور مشکل جو لفظ یہاں پر ہے وہ ہے تنہا ہونا۔ جس کا مطلب ہے اکیلا رہ جانا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے آتش و آب۔ جس کا مطلب ہے آگ اور پانی۔ لفظ نمبر 3 ہمارے پاس ہے یکجا ہونا۔ جس کا مطلب ہے اکٹھے ہونا۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے وہ ہے قیامت۔ جس کا مطلب ہے حساب و کتاب کا دن۔ 5واں لفظ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بینا آنکھ۔ جس کا مطلب ہے اصلیت کو پہچاننے والی آنکھ۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے منسوب ہونا۔ جس کا مطلب ہے نسبت ہونا یا تعلق ہونا۔ لفظ نمبر 7 ہمارے پاس ہے وہ ہے کار دریا۔ جس کا مطلب ہے دریا کی گہرائی۔ 8واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے روز ازل۔ جس کا مطلب ہے دنیا کی ابتدا کا زمانہ۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے تخلیق۔ جس کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ غزل نمبر 2 کا جو اگلا ہمارے پاس جو مشکل لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز۔ جس کا مطلب ہے انوکھا کام یا انوکھا مار کا۔ لفظ نمبر 11 ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ مفر
جس کا مطلب ہے جائے فرار. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے سلیقہ. جس کا مطلب ہے ڈھنگ یا طریقہ. لفظ نمبر جو 13 ہمارے پاس ہے وہ ہے کرینے سے. جس کا مطلب ہے سلیقے سے. یہاں پر ہمارے مشکل الفاظ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں احمد ندیم قاسمی کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 میں سے. اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف. احمد ندیم قاسمی کی پہلی غزل کا جو پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا, آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا. یہاں پر احمد ندیم قاسمی اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ محبوب اور میری جو ذاتی طور پر جو فطرتی ہماری جو خصوصیات ہیں اور جو ہماری فطرت ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہے. اس میں وہ اس بات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ محبوب چونکہ بالکل جو ہے وہ ٹھنڈے ایک مزاج کا مالک ہے اور پانی سے اس کو جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں, جبکہ خود کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر محبوب سے بہت زیادہ محبت اور محبت کے حوالے سے بہت زیادہ آگ ہے, اور عشق کی آگ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے, اور ہم اس کی پانے کے جو سجو کے اندر بہت ہی زیادہ مضطرب اور بے چین ہیں. لیکن دوسری جانب وہ سرد مہری کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ بالکل جو ایک ٹھنڈے مزاج کے جو ہے وہ مالک ہے, اور ان پر ہماری کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا, اور کسی بھی بات سے وہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اس لا تعلقی کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں کے درمیان فطرتی لحاظ سے جو عادات ہیں, جو خصوصیات ہیں, وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مختلف اور برعکس ہیں, تو اس وجہ سے ہم ایک ساتھ جو ہے وہ کسی طور پر بھی رہا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے احمد ندیم قاسمی یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے کہ مجھ سے میرا محبوب جو ہے وہ علیحدہ ہے, ہم دونوں یعنی کہ اپنے اپنے راستے پر جدا جدا ہیں. شاید اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آگ اور پانی کو کبھی ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ان دو عناصر کو ایک ریلیٹ کرتے ہوئے تشبیہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو یہاں پر استعمال کیا ہے احمد ندیم قاسمی نے, اور اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے اس انداز کے اندر, بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر, کہ چونکہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا, یا تو آگ بک سکتی ہے اور پانی ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو جائے گا. اس لحاظ سے اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یا دوسری صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ پانی اگر کم تعداد کے اندر ہو اور آگ اگر اس کے اوپر حاوی آ جائے تو آگ کے اوپر پانی کا جو ہے وہ مکمل طور پر کسی بھی لحاظ سے اثر نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں کیونکہ خاصیتیں ہیں اور ایک ساتھ نہیں ان کو رکھا جا سکتا, اس وجہ سے احمد ندیم قاسمی نے خود کی جو ذات ہے اس کو آگ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے, اور محبوب ہے اس کی ذات کو پانی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں بالکل ہماری طرح ہیں, نہ ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے میں اور محبوب دونوں کی بھی کسی صورت کے اندر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے احمد ندیم قاسمی نے یہاں پر اس کو بیان کیا. اگلا شعر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک نعمت بھی یہی, ایک قیامت بھی یہی, روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا. اس میں روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جو دل کی آنکھ ہوتی ہے وہ مکمل طور پر کھلی ہوئی ہو. ظاہری طور پر آنکھ سے اس کا مطلب یہاں پر نہیں لیا گیا, اور روح کا جاگنا اسے مراد یہ لیا گیا کہ چونکہ انسانی جو وجود ہے وہ ایک مٹی سے اور پانی سے جو ہے وہ بنا ہے, جس میں روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے, اور وجود ایسا ہے جو کہ مٹی میں مل جاتا ہے, لیکن روح کا تعلق چونکہ عالم ارواح سے آئی ہوتی ہے, اس کی جو غذا ہے وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ حج ہے, وہ زکوٰۃ ہے, اور وہ اسلامی عبادات ہیں کہ جو کہ روح کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھتی ہیں اور اس کو تقویت دیتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو روح جاگتی ہے اس سے مراد وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے, اور وہ روح ہے جو نیک اعمال کرتی ہے, اور وہ روح ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ پاکیزگی کے راستے کے اندر انسان کسی بھی قسم کا دھوکے اور مکر و فریب سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. ایسے عالم کے اندر اس روح کے جاگنے کو جو شاعر ہے وہ اس لحاظ سے بتاتے ہیں. اور آنکھ کا بینا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا کھل جانا, آنکھ کا زندہ رہنا, حقیقت کو دیکھ لینا, اصلیت کو دیکھ لینا, زندگی کی حقیقی مقصد سے جو آشکار ہو جانا, یہ بنیادی طور پر اصل بات ہے جس کو شاعر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور ایک قیامت بھی ہے. بیک وقت ہمارے پاس اگر روح بھی جاگتی ہو, اگر آنکھ بھی جاگتی ہو, تو انسان کے اندر یہ خاصیت آ جاتی ہے کہ وہ ہر ایک بات کو پہچان لیتا ہے,
ہر ایک اصلیت کو جان لیتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو اس کے سامنے کوئی بھی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو بیان کرنے والی بات کے پسے پردہ جو بات حقیقت ہوتی ہے اس بات کو پہچاننے کی خاصیت اور جان جانے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف اور صرف جو آنکھ کا بینا ہونا اور روح کے جاگنے کے اندر ہمیشہ یہ پائی جاتی ہے۔ تو شاعر اس وجہ سے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں جو عناصر ہیں یہ ایک نعمت بھی ہیں اور ایک قیامت بھی ہے، کہ اگر یہ ایک نعمت بھی ہے اور قیامت سے بڑھ کر، یعنی کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ خاصیت نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ اس میں شاعر اپنی اچھی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری میرے نام سے منسوب کی گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا، اور ضرورت سے زیادہ جو شخص اچھا ہوتا ہے لوگ اس کو ہمیشہ برائی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان اگر کسی کو کوئی اچھی بات کہتا ہے، کوئی اچھی بات کے لیے کسی کے سامنے بات کرتا ہے تو لوگ بیسیکلی اسی کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا ایک طرز عمل ہے اس میں برائی کے طور پر دوسرے اچھے احباب کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو بروں کی صف میں جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر دکھ بھرے انداز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا تھا لیکن میرا جو اچھا ہونا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے برا ثابت ہوا، اور انہوں نے مجھے برا سمجھنا شروع کر دیا، اور جتنی بھی ٹوٹل برائیاں تھیں تو ساری کی ساری میرے نام سے منسوب ہوئیں، میرے ساتھ جوڑی گئیں، میرے ساتھ ان کا تعلق بنایا گیا، اور مجھے اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا گیا اور شرمندہ کیا گیا لوگوں کے سامنے، اور مجھ پر اتنے برائی کے ذریعے سے الزامات لگائے گئے کہ جو میں نے اچھا کیا تھا وہ سارے کا سارا میرا اچھا اور اچھائی جو کی گئی وہ ساری کی ساری اس کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا گیا۔ گو کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا اچھا ہونا ہی میری برائی کی ایک بنیادی وجہ بنی، اور دنیا کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کے ساتھ اچھائی کا مظاہرہ کرتا ہے یا اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان سب سے زیادہ جو ہے برا تصور کیا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی کا چرچا لوگوں میں برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر بالکل کچھ اس انداز کے اندر اپنی یہاں پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ محروم تمنا ہونا سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہش سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ انسان چونکہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور جب دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو یہاں پر جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر بہت زیادہ خواہشات دل کے اندر جنم لیتی ہے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان مکمل طور پر محنت کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی کوشش کے عوض انسان یہ دیکھتا ہے اور اس امید کے ساتھ، چونکہ کرن جو ہے یہ ایک روشنی کو کہا جاتا ہے اور روشنی ہمیشہ ایک اچھے پل کی جو ہے وہ علامت ہے اور اچھائی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ کار دریا کے اندر، دریا کے گڑھے کے اندر یا دریا کی گہرائی کے اندر کبھی نہ کبھی تو سورج کی کرن آئے گی جو کہ روشنی لے کر آئے گی اور اس دریا کی تہ تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ اس حوالے سے بھی ایک حقیقت آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ دریا کے اندر سورج کی کرن چونکہ ایک تہ تک اس کے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ سورج کی کرن بہت ایک کم جو ایک فاصلہ ہے وہ پانی کے اندر اس کو طے کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کی جو ہے وہ تہ کے اندر سورج کی کرن آئے گی، مطلب اجالا آئے گا، ایک امید سامنے آئے گی، اور اس امید کے تحت انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے دل کے اندر امید رکھتا ہے اس امید کے سہارے وہ بہت زیادہ کوشش بھی کرتا ہے، جستجو بھی کرتا ہے، اور اس جستجو میں بہت زیادہ مسلسل مصروف عمل رہتا ہے۔ اس کا یہ جو مصروف ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کا زندگی کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ زندہ و پائندہ اسے رکھتا ہے، اور اس امید کے سہارے یہاں پر شاعر بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے اور اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی زندگی کے اندر یہ جو نا امیدی ہے وہ انسان کو ہمیشہ مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے، مایوسی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ جو زندگی کا ایک مرحلہ ہے یہ امید کے نام پر قائم ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ شاعر نے اس انداز کے اندر اس بات کو کہنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں اس امید کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی کو گزار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو اس دریا کے اندر جو ہے وہ روشنی آئے گی۔ اس سے مراد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اگر کہیں ظلم و ستم چل رہا ہے، دنیا کے اندر اگر ہر طرف جو ہے وہ برائی جنم لے رہی ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ نفسا نفسی کا عالم جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے شاعر اس امید کے ساتھ خود کو جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سکون آئے گا، کبھی نہ کبھی تو اس ملک کے اندر سے جو وہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور اس کی جگہ ہمیشہ ہمدردی اور احسار اور اخوت اور محبت اور ایک مساوات کا جو درس ہے وہ دیا جائے گا، اور لوگوں کے اندر عملی حوالے سے اچھے جو پہلو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سرایت کر پائیں گے، اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک جنت کی طرح جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس امید کو یہاں پر شاعر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔
اگلا شعر ہمارے پاس یہ ہے کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ تو اس میں یہ بات اس کو کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شعر بنیادی طور پر ایک بہت ہی اچھا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اور اپنے احساسات کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر شاعر یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی اصناف ہیں ادب کے اندر، سو ان ادب کی جتنی اصناف کے اندر سے سب سے جو بہترین جو صنف ہے وہ شاعری ہے، کیونکہ شعر کے ذریعے سے انسان جس بات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر بیان کی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق، یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی جو تخلیق نہیں ہے، بلکہ شعر کہنا، شعر سننا، اور یہ انداز بہت پرانا ہے، اور تب سے پرانا ہے جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا، اور کائنات کے آغاز سے ہی لوگ جو ہے وہ شعر کہے جا رہے ہیں، اور ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ اس تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے شعر گوئی کے حوالے سے، اور شعر کو لکھنے کے حوالے سے، اور شعر کو تخلیق کرنے کے حوالے سے۔ گویا کہ یہ جو تخلیق اس کی ہے اس کا سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اس دنیا کے اندر حضرت انسان کا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ ہی یہ جو شاعری ہے اس کی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرے انداز کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، اس کو ایک مماثلت دے رہے ہیں، ایک ملا رہے ہیں اس کو انسان کی تخلیق کے ساتھ، کہ شعر بیسیکلی کہنا بالکل ایسے ہے جیسے ایک نئے انسان کو جنم لینا۔ گویا کہ ادب کے اندر ایک نیا شعر جب انسان کہتا ہے تو اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ ایک نئے انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور نئے انسان کی خصوصیات کو یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے شاعر جو ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شعر کہنے کا جو سلسلہ ہے یہ زمانے کے اندر بہت دور سے، عرصہ دراز سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس کی ابتدا تب سے ہے جب سے اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہی کہ اس شعر کا جو کہنے کا جو سلسلہ اور یہ جو فن ہے اس کا پیدا ہونا بنیادی طور پر کیا ہے کہ جیسے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی طریقے سے شعر کی بھی ایک تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے بھی اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں۔ سو گویا انسان کی تخلیق ہی بیسیکلی شعر کی ایک تخلیق ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ شعر کی اہمیت کو احمد ندیم قاسمی انتہائی منفرد انداز کے اندر یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلی ہمارے پاس جو غزل ہے، غزل نمبر 2 ہے، اور اس کا جو پہلا شعر یہاں پر ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اس میں شاعر اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعجاز سے مراد یہاں پر لیا گیا کہ کوئی معجزہ جو کہ قانون فطرت کے خلاف ہو، اور قانون فطرت کے خلاف جو ہے وہ کسی ایک معجزے کے خواہش مند ہیں شاعر، اور اس بات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ تو گویا کہ شام کے بعد یہ جو سورج بجھ جاتا ہے، کیونکہ سورج کا ایک طرز عمل ہے، سورج صبح کے وقت جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ سو اس لحاظ سے شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ عصر حاضر جو ہے وہ اتنا زیادہ جدید ہو چکا ہے اور ترقی کر چکا ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا کرشمہ ہونا چاہیے، سائنس کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، انسانی عقل کی بنیاد پر، اور انسان کی جانب سے ہونے والے کارناموں کے پیش نظر کچھ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو یہاں پر جو ہے وہ سورج کو یہاں پر قید کر لینا چاہیے تاکہ روشنی رات بھر بھی رہے۔ ایک تو یہ بات اس میں ظاہری طور پر کہنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات احمد ندیم جہاں پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں قاسمی کہ زندگی کے اندر یہ جو سورج کا ایک تو طرز عمل ہے وہ چونکہ روشنی سے ہے، اور روشنی جو ہے برائی کے برعکس ہے، اس کو لیا جاتا ہے اور مثبت پہلوؤں کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے احمد ندیم قاسمی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو سورج کی روشنی مطلب ہر طرف جو ہے وہ اچھے پہلو نظر آئیں، ہر طرف اچھائی ہی اچھائی نظر آئے، اور برائی چونکہ رات کو زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا چونکہ رات کا مکمل طور پر جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے، اور رات کا خاتمہ ہو جانے کے بدولت جب ہر طرف ایک اچھا پہلو اور اچھائی ہمیشہ رہے گی تو اس کی بنیاد پر یہ زندگی ایک اچھے معنوں کے اندر جو ہے وہ زندگی بن جائے گی، معاشرے کے اندر ایک امن اور سکون پیدا ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر ہی انسان کے لیے ایک جنت کا سا سما بن جائے گا۔ تو احمد ندیم قاسمی اس کو ایک خواہش کے انداز کے اندر یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ سو اس میں احمد ندیم قاسمی موجودہ دور کے جو انسان ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنے جو انفارمیشن اور معلومات موجودہ دور کے انسان کو ہو چکی ہے، اور دور غلامی سے وہ نکل کر اگلے جو ہے وہ زندگی کے پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ قدم رکھ چکا ہے، اور اب وہ کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرتا ہے اور ہر ایک بات کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کرتا ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک عصر حاضر کا جو انسان ہے وہ سقراط کے مانند ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سنب نہیں کیا
کیا جا سکتا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو زہر پینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک انسان کا طرز عمل بالکل سقراط کی طرح کا ہے، کیونکہ سقراط اس میں یہاں پر تلمی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سقراط یونان کے اندر وہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے سچ کی خاطر ہمیشہ لڑے اور ڈٹے رہے، اور جتنے بھی وہاں کے جو ظالم حکمران تھے ان کے سامنے انہوں نے سچ کو آشکار کرنے کی خاطر زہر کا پیالہ پینے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن ان کے زندگی کے اندر اس زہر کے پیالے کو پی لینے کے بعد اس جہان فانی سے وہ کوچ کر گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کو جو بہت زیادہ مقبولیت اور پذیرائی ملی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ان کے سچ کے قائل ہو گئے اور ان کے گرویدہ ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بات کو اور اس کی فلسفی کو وہ سمجھنے لگ گئے اور اس کو تسلیم کرنے لگ گئے۔ سو اس لحاظ سے احمد ندیم قاسمی یہاں پر سقراط کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر ہر ایک انسان سقراط کی طرح کا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا اور سنب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک انسان دور غلامی کی طرح کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سو یہ جو زندگی کا ایک طرز عمل ہے یہ مکمل طور پر اب بدل چکا ہے، اور ہر ایک انسان آج کے دور کے اندر سقراط کی طرح کا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر نمبر جو 3 ہے وہ یہ ہے کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ سو اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے کوئی قطعی طور پر جو ہے وہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان ایک نہ ایک دن جو ہے وہ موت اس کو جو ہے وہ لے جائے گی، کیونکہ قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کو یعنی کہ ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سو موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے احمد ندیم قاسمی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس پر موت واقع نہیں ہوگی، گویا کہ ہر ایک انسان پر موت واقع ہونی ہے، لیکن پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے کہ مرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کو تہذیب یافتہ ہونا۔ سو اس میں وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں اس بات کا کہ موجودہ دور کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کو مرنے سے پہلے اسے یہ ڈھنگ سکھایا جائے اور اسے یہ سکھایا جائے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، اور موجودہ دور کے اندر اشرف المخلوقات ہونے کا جو درجہ ایک انسان کو ملا ہوا ہے وراثتی طور پر، اسے اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ گویا کہ زندگی کے اندر یہ جو ایک طرز عمل اور یہ جو ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنے کی بدولت انسان کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لہذا احمد ندیم قاسمی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک وحشی پن انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ جو ایک درندگی جو ایک نما جو صفت ہے وہ انسانی وجود کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے اور انسان جانوروں کی طرح کا جو سلوک اختیار کر لیتا ہے۔ سو اس سلوک سے بچنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا جائے، اور اس کے بعد اگر انسان کو موت آ بھی جائے تو اس بات کا کسی بھی قسم کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت برحق ہے جو ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے۔ سو اس وجہ سے اس سے پہلے اگر ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک سلیقہ مند ہو جائے گا، سو یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ادب اور تہذیب کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے اور آخری شعر ہمارے پاس ہے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ سو اس میں دو طرز جو ان کو اختیار کیا گیا ہے احمد ندیم قاسمی کی جانب سے، جس میں سے پہلی طرز یہ ہے کہ اس میں احمد ندیم قاسمی اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جو حکمران ہے چونکہ ظالم ہوتا ہے اور عوام پر ظلم و ستم کرتا ہے، لہٰذا اس کی جانب سے کیے جانے والے ظلم و ستم کو ظلم و ستم نہ کہا جائے، کیونکہ حکمران کبھی بھی کسی بھی بات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اتنی زیادہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو، کوئی ایسی بات جس کو وہ برداشت کرے جو اس کے خلاف کہی جا رہی ہو۔ سو اس لحاظ سے احمد ندیم قاسمی اس پہلی بات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس تعریف کا متمنی ہوتا ہے اور تعریف کا خواہش مند ہوتا ہے۔ سو ایک بات کا تذکرہ تو یہاں پر اس لحاظ سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں شاعر جو ہے محبوب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے سو ان پہ جو ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے عاشق پہ، اور عاشق پر ظلم و ستم کرنے کے باوجود وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اس بات کو برداشت کرنے کی طاقت اور اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اس جو ظلم و ستم ہے اس کو ظالم کہا جا سکے۔ اور اس وجہ سے شاعر یہ کہتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ کبھی بھی اس کو یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا محبوب بہت زیادہ ظالم ہے، اگر وہ کہیں کہہ بھی جاتا ہے تو اس بات سے محبوب جو ہے بہت زیادہ
زیادہ چڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کا جو وجود اور اس کے ذہن کے اندر جو تبدیلی آ جاتی ہے اور مزید جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس بیس پہ شاعر یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حکمران اور محبوب دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرنے کی بدولت پھر اس کو خود کو جو ہے وہ ظالم کہلائے جانا بھی اگر ان کو کہا جائے تو اس کو بات کو بھی وہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور ڈس لائک کرتے ہیں. سو اس لحاظ سے یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ظالم نہ کہا جائے بلکہ ان کے جو ہے وہ مظالم جتنے بھی ہیں ان کو پھول کہا جائے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ ایک بے رخی کی بدولت اور حکمران اور محبوب کی جانب سے کیے جانے والے ظلم و ستم کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، اور ایک انداز کہتے ہیں کہ اگر سچ کو اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو سچ کو کہنے کے طریقے بہت سارے ہیں، لہٰذا ڈائریکٹلی کسی کے اوپر جو ہے وہ دل پر چھریاں چلانے کے بجائے یا حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کے بجائے انتہائی انسان کو قرینے اور سلیقے کے ساتھ اسی بات کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کا جو ظلم ہے اس ظلم کو بھی جو ہے وہ پھول کی طرح جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. سو ہماری یہاں پر جو غزل ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم مکمل مشق کو آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.